کارساز روڈ کی چڑیل کیوں آتی ہے؟ وجوہات اور کہانی۔ کراچی پاکستان کا دل ہے، وہ شہر ہے جو دن ہو یا رات کبھی نہیں سوتا، مگر اسی مصروف اور روشن شہر کے درمیان ایک ایسی سڑک موجود ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کارساز روڈ، اس سڑک سے جڑی ایک خوفناک کہانی نسلوں سے چلی آ رہی ہے، اور وہ ہے الٹے پاؤں والی چڑیل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ کارساز روڈ پر چڑیل نظر آتی ہے؟ اس کہانی کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ شہری دیو مالا اربن لیجنڈ ہے۔ دنیا کے ہر بڑے شہر میں کچھ نہ کچھ خوفناک کہانیاں موجود ہوتی ہیں، اور کراچی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ عقیدے، ڈر، رات کی خاموشی اور لوگوں کے بیانات مل کر ایک عام واقعے کو بھی غیر معمولی بنا دیتے ہیں۔ کارساز روڈ کی چڑیل کا افسانہ بھی ایسے ہی کئی چھوٹے واقعات اور کہانیوں سے جنم لیتا ہے۔ مخصوص طور پر رکشہ ڈرائیور، ٹیکسی والے اور رات دیر تک کام کرنے والے لوگ اکثر اس سڑک پر عجیب منظر کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کہانیوں کے بارے میں بار بار سنے جانے سے انہیں حقیقت کا رنگ مل گیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ اندھیرے کا خوف ہے۔ کارساز روڈ کا ایک حصہ رات کے وقت نہایت سنسان دکھائی دیتا ہے۔ وہاں چراغاں کم ہیں، ٹریفک کم ہو جاتی ہے اور ماحول میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ انسان جب ایسے ماحول میں ہوتا ہے تو تھوڑی سی بھی حرکت یا سایہ آواز اسے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایک چلتی گاڑی کے شیشوں میں پڑنے والا عکس یا درختوں کے پتوں کا ہلنا تک خوفناک لگ سکتا ہے۔ انسانی دماغ کی یہی خاصیت ہے کہ جب وہ پہلے سے ڈرا ہوا ہو تو معمولی چیزوں کو بھی ماورائے بنا دیتا ہے۔ تیسری وجہ حادثات کی کہانیاں ہیں۔ مختلف لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کئی سال پہلے یہاں ایک المناک واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک دلہن شدید حادثے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی تھی۔ سفید لباس، ناگہانی موت اور مظلومیت کا تاثر اس کہانی کو اور بھی ہولناک بنا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں نئے رنگ شامل ہوتے گئے، اور یوں وہ دلہن ایک بدروح، ایک چڑیل یا الٹے پاؤں والی پراسرار عورت کی شکل اختیار کر گئی۔ چوتھی وجہ لوگوں کا اجتماعی وہم، کلیکٹیو فیئر ہے۔ جب ایک جگہ کے بارے میں بار بار سننے کو ملے کہ وہاں بھوت یا چڑیل دیکھی گئی ہے، تو انسان خود بخود اس سمت سوچنے لگتا ہے۔ ایسے میں اگر رات گئے کسی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے عورت کو سڑک کنارے چلتے ہوئے دیکھ لیا تو اسے فوراً چڑیل سمجھ لیتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے کہ خوف کے ماحول میں حقیقت بھی غیر حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پانچویں وجہ آپٹیکل ایلوژن ہے۔ رات کے وقت گاڑی کی ہیڈ لائٹس، اسٹریٹ لائٹس اور نمی یا دھند کی وجہ سے روشنی مختلف انداز میں بکھر جاتی ہے۔ اس سے اکثر ایسا منظر بنتا ہے جیسے کوئی سائے جیسی شکل سڑک پر کھڑی ہو یا کوئی عورت دور سے نظر آ رہی ہو۔ بہت سے لوگ اسی روشنی کے دھوکے کو چڑیل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ چھٹی وجہ سوشل میڈیا اور افواہوں کا پھیلاؤ ہے۔ آج کل ہر ڈراؤنی کہانی چند سیکنڈ میں وائرل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سنسنی پیدا کرنے کے لیے ایسے کردار خود بھی تخلیق کرتے ہیں۔ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اس جگہ جا کر ویڈیوز بناتے ہیں، خوفناک میوزک اور ایڈیٹنگ کے ذریعے ماحول کو حقیقت سے زیادہ ڈراؤنا بنا دیتے ہیں۔ پھر یہی ویڈیوز لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور یوں افسانہ حقیقت لگنے لگتا ہے۔ ساتویں وجہ ذاتی تجربات اور مبالغہ آرائی ہے۔ کچھ لوگ واقعی خوف محسوس کرتے ہیں، کوئی سائے دکھائی دیتے ہیں، کوئی آواز سنتے ہیں، اور کچھ صرف سنائی گئی کہانیوں کے اثر میں آ کر غیر موجودہ چیزوں کو موجود سمجھ لیتے ہیں۔ جب وہ اپنی کہانی آگے بیان کرتے ہیں تو لوگ اسے مزید بڑھا چڑھا کر سناتے ہیں۔ اس سے کہانی میں ڈرامائی پہلو شامل ہو جاتا ہے اور افسانہ مزید حقیقت بن جاتا ہے۔ آٹھویں وجہ ثقافتی اثرات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جن، بھوت، چڑیل اور بدروحوں کے قصے عام ہیں۔ بزرگوں کی سنائی ہوئی کہانیاں، ڈراؤنی ڈرامے، خوفناک فلمیں اور مذہبی تصورات مل کر انسان کی ذہن میں اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی ایسے پراسرار جگہ یا واقعہ سامنے آتا ہے
تو فوراً اسے ماورائے مخلوق سے خود جوڑ دیتے ہیں۔ آخر میں حقیقت یہی ہے کہ کارساز روٹ کی چڑیل ایک افسانہ زیادہ ہے اور حقیقت کم، مگر چونکہ یہ کہانی جذبات، خوف اور ماحول اور انسانی وہم کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ آج بھی زندہ ہے۔ لوگ آج بھی رات کے وقت اس سڑک پر گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ اسے محض کہانی سمجھتے ہیں، کچھ اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ کارساز روٹ کی چڑیل کا راز آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا پہلی بار یہ کہانی سنائی گئی تھی۔